کیا؟ ہاں لاڈلے، وہ چلا گیا۔ کانتے نے جیسے میرے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ابھی نیچے اندر سے خبر آئی ہے۔ کانتے جیسے بہت دور سے بول رہا تھا، مجھے سکتا سا ہو گیا۔ کانتے میرے گلے سے لپٹ کے ہڑکنے لگا۔ اپنے کو پتا تھا لاڈلے، سن کر تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ نہیں نہیں کانتے بھائی، یہ غلط ہے۔ تیرا بھائی بھی یہی جان رہا تھا، پر اوپر نیچے ساری حویلی میں کوہرام پڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو گیا لاڈلے، ہو گیا۔ کانتے رو رہا تھا۔ چل اٹھ کھڑا ہو، نیچے بڑا نواب بیٹھا ہے۔ میں فوراً بستر سے اٹھ گیا، لیکن مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہوا جا سکا۔ میرا سارا جسم پتھر ہو گیا تھا۔ کانتے نے مجھے سنبھال لیا، مجھے بستر پر بٹھا کے لوٹا پانی، تولیہ اور سلفچی لے آیا۔ میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ کانتے بھیگی تولیہ سے میرا منہ خشک کرنے لگا۔ میں اسے ایک طرف ہٹا کے اندرونی دروازے کی جانب بھاگا۔ کانتے نے مجھے دروازے کے پاس پکڑ لیا۔ کدھر کو جا رہا ہے؟ تم ٹھہرو کانتے بھائی، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نیچے زنا نہانے میں جا رہا ہوں۔ میں نے دروازہ عبور کر لیا اور نیچے آخری سیڑھیوں تک چلا گیا، لیکن میرے قدم وہیں جم کے رہ گئے۔ لمحوں تک میں زینے میں بیٹھا ہانپتا رہا۔ اندر سے بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہاں کوئی دیکھ لیتا، میں کمرے میں واپس آ گیا۔ کانتے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر میں نے منہ پر پانی کے 2 چھپکے مار لیے تھے اور بالوں میں کنگھی بھی کر لی تھی۔ باہر صحن اور دلان ویران پڑے تھے۔ کانتے کا ہاتھ پکڑے پکڑے میں نے سیڑھیاں طے کیں۔ نیچے چند قدم کے فاصلے پر نشست گاہ کے باہر بنے ہوئے چبوترے پر وہ سب موجود تھے۔ سب سے پہلے میری نگاہ بڑے نواب ہی پر پڑی تھی۔ منیر علی، ابا جان، وٹھل اور پیرو اس کے ارد گرد تم بخود بیٹھے تھے۔ بڑا نواب سر جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آتا تھا۔ ہماری آہٹ پر اس نے ایک بار سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میرا جسم لرز کے رہ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں بھاری بھاری تھیں اور ان میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ شیروانی کے سارے بٹن بند تھے اور مانگ بھی اس سلیقے سے کڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے کانتے نے مجھ سے بہت بڑا مذاق کیا ہو، جیسے سبھی مجھے دھوکہ دے رہے ہوں، اور جیسے سب نے جان بوجھ کے مجھے ستانے کے لیے یہ خاموشی اختیار کی ہو، یا جیسے یہ سب میرے دماغ کا خلل ہو، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ بڑے نواب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن اس کا سارا وجود ریت کا ڈھیر معلوم ہوتا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے وٹھل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ چبوترے کے باہر حویلی کے خادم ادھر ادھر لپک رہے تھے۔ کانتے مجھے یہاں کیوں لے آیا تھا، مجھ سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہرا جا رہا تھا۔ بار بار میری نگاہ بڑے نواب کی طرف اٹھتی تھی۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں تھی، پلکیں بھی بے حرکت تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ جاتا، مگر اتنے میں چبوترے کے سامنے ایک موٹر آ کے رکی اور نواب حشمت جنگ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا چبوترے پر چڑھا۔ بڑے نواب نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہم سب کھڑے ہو گئے تھے۔ نواب حشمت جنگ پر دیوانگی طاری تھی۔ ہماری جانب اضطراری نظروں سے دیکھتا ہوا بڑے نواب سے لپٹ گیا اور چیخے مارنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا جہانی میاں، یہ کیا ہو گیا؟ بڑے نواب کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ نواب حشمت جنگ اس کے شانوں سے سر رگڑنے اور سینے پر سر مارنے لگا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے میری سسکیاں نکل پڑیں۔ کانتے بھی رونے لگا۔ زورا نے کمر سے میرا کرتا پکڑ لیا تھا، مگر وہ خود سسک رہا تھا۔ ابا جان نے نواب حشمت جنگ کو بڑے نواب سے الگ کیا تو وہ ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ ابا جان اسے تھپکیاں دیتے اور بدبداتے ہوئے جانے کیا کیا تلقین کرتے رہے۔ منیر علی نے بھی اسے کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ ان سے اپنا بازو چھڑا کے فقط اندر نشست گاہ کی طرف بھاگ پڑا۔ بڑا نواب وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی حشمت جنگ کو آئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسری موٹر آ کے رکی، پھر تیسری، چوتھی۔ وٹھل، پیرو اور منیر علی بڑے نواب کے پاس سے ہٹ گئے۔ دیکھتے دیکھتے آنے والوں سے چبوترا بھر گیا تھا۔ وہاں سے اٹھنا اب کوئی مشکل نہیں تھا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ میں چبوترے سے اتر آیا۔ میں اتر تو آیا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑے دروازے سے لوگ مسلسل چبوترے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں حویلی کے عقب میں ایک طرف نکل گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میری سانس پھولنے لگی۔ میں قریبی پتھر کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہ باغ کا ایک حصہ تھا اور یہاں بہت سناٹا تھا۔ مجھے کسی ایسی ہی جگہ کی ضرورت تھی جہاں ذرا دیر ٹھہر کے خود کو یکسو کر سکوں اور سمجھ سکوں کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن اچانک میرے جسم میں کوئی جھٹکا سا لگتا تھا اور میرا سر دھمکنے لگتا تھا۔ مجھے یہاں آئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ یکلخت میں بینچ سے اٹھ گیا اور میں چبوترے کی جانب واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور اس طرف کوئی مجھے ڈھونڈ نہ رہا ہو۔ میں نے صرف 1-2 قدم طے کیے تھے کہ مجھے چکر سا آنے لگا اور میں دوبارہ بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں زمین میں دھنستا جا رہا ہوں، اندھیرے میں ڈوب رہا ہوں، جیسے سب کچھ ختم ہونے کو ہے۔ یہ باغ، یہ پھول، یہ پتے، سب آن کی آن میں ختم ہو جائیں گے۔ میری آنکھیں جیسے میری آنکھیں نہیں رہی تھیں۔ مجھے سب کچھ اجنبی اور مصنوعی لگ رہا تھا۔ پھولوں کے رنگ، پرندوں کی آوازیں، اپنا وجود، یہ سب ایک فریب نظر ہے، سب عکارت۔ ابھی کوئی آندھی چلے گی یا آگ بھڑکے گی، وہ سارا کچھ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں آئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ کانتے اور زورا نہ آ جاتے تو شاید میرا جسم وہیں بیٹھے بیٹھے اکڑ جاتا۔ کانتے نے آتے ہی مجھے دبوچ لیا تھا۔ کدھر چھپا بیٹھا ہے تو؟ وہ برہمی سے بولا۔ سارے میں چھان مارا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ میں جواب دینے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ زورا نے میرے ہاتھ پکڑ لی اور اپنے سینے سے لگا کر بولا، قسم سے راجا، اپن نے اس کو ایک دم نہیں دیکھا تھا، پر ابھی اپن کو ایسا لگتا ہے کہ اپنا کوئی بھائی چلا گیا، اپنا ماں باپ مر گیا ہے۔ زورا روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ ادھر لوگ باغ بہت آگے ہیں لاڈلے، کانتے نے ترش لہجے میں مجھے ٹوکا۔ ہاں راجا، ادھر استاد نے بولا ہے کہ بھی ترت اس کو ادھر لے کے آؤ، اس کو ادھر ہی ہونا چاہیے، ابھی کچھ دیر میں میت اٹھنے والا ہے۔ میں نے منڈلاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کانتے نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کے ایک جھٹکے سے مجھے کھڑا کر دیا۔ ان دونوں نے دونوں جانب سے میرے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، لیکن میں اپنے ہی پیروں سے واپس آیا۔ ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور چبوترے کے پاس ایک اژدھام نظر آ رہا تھا۔ اس طرف جانے کی بجائے کانتے اور زورا پہلے ہی ایک سیڑھی پر چڑھ گئے اور حضری کے کمرے میں آ گئے۔ وٹھل اور پیرو کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں آرام کرسیوں پر ایک دوسرے کے قریب خاموش بیٹھے تھے۔ میرے داخل ہوتے ہی وٹھل نے بوجھل آواز میں مجھ سے پوچھا، کدھر چلا گیا تھا رے؟ میں یہیں تھا، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جا، برات اٹھنے ہی والی ہے۔ میرے سینے میں ایک ہونک سی اٹھی۔ میں نے بےتابانہ اس کی طرف دیکھا۔ وٹھل کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔ اور جانی، اندر جا کے کپڑے ذرا بدل لے، پیرو نے تھکے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا۔ وہ سبھی اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہی ٹھیک ہے دادا، میں نے استگی سے کہا۔ بدل لے رے، وٹھل تنک کر بولا۔ بابا نے ادھر حویلی سے ہاس کر منگوائے ہیں۔ دادا، ابھی تم ہی اس کو بولو، زورا نے مچلتی آواز میں وٹھل سے کہا۔ ابھی کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وٹھل ہنکاری بھر کے رہ گیا۔ اب ان کو یاد ہے، پیرو کہنے لگا۔ اب ان کا جامنی بائی کبھی ایک گانا سناتا تھا، جس کا بول تھا کہ مرنے کا ایک دن لکھا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آدمی اپنا وقت لے کر آتا ہے۔ کدھر کو دادا؟ کانتے کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ اونت کر آئی۔ ہر دن سالہ موت کا دن ہے، کوئی بھی طے نہیں لگتا دادا، بس آگے کو ٹلتا کھسکتا رہتا ہے، لکھا ہوا کسی کو سوچتا نہیں تو سب برابر ہے۔ پیرو سر ہلانے لگا۔ زورا نے میرے کپڑے لا کے سامنے رکھ دیے تھے اور کہنے لگا کہ میں یہ اجرت پہن لوں، کیونکہ کسی وقت بھی جنازہ اٹھنے کی اطلاع آ سکتی ہے۔ وہیں کمرے سے ملحق غسلخانہ بنا ہوا تھا۔ زورا میرا ہاتھ تھام کے مجھے وہاں لے آیا، جیسے میں کوئی بچہ ہوں، جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں، اور میں نے اندر جا کے لباس تبدیل کر لیا۔ وہ میرے ہی کپڑے تھے، کرتا، پاجامہ اور واسکٹ۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے، میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ وٹھل نے دروازہ عبور کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ سنبھل کے رے، وہ بھنبھناتے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا۔ چبوترا دور نہیں تھا، وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ سرگوشیوں، دھیمی دھیمی آوازوں اور سسکیوں کا ملا جلا شور گونج رہا تھا۔ بیچ میں جنازہ رکھا تھا۔ سب اس کے اطراف گھومتے ہوئے چھوٹے نواب کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ کانتے نے مجھے بھی اس حلقے کی طرف دھکیلنا چاہا، لیکن مجھ سے آگے نہ جایا جا سکا۔ مجھے چھوڑ کے وہ سب ہجوم میں شامل ہو گئے تھے۔ میں ایک ستون سے کمر ٹکائے وہیں کھڑا رہا۔ اس دوران ہاں صاحب میرے سامنے سے گزرے۔ ان پر گریا تاری تھا۔ کئی آدمیوں نے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے ایک جانب لے گئے۔ جنازہ جس وقت اٹھا، ایسا لگا جیسے ساری حویلی بین کر رہی ہو، در و دیوار بلک رہے ہوں۔ حویلی کے کتنے خادم خود کو نوچ کھسوٹ رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ میں کسی تماشائی کی طرح نظارہ کرتا رہا۔ جب وہ آگے بڑھے تو میں بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ بڑے دروازے تک جانے والے راستے پر آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے۔ بڑا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے گزر کے وہ حویلی کی فصیلوں کے باہر میدان میں آئے، پھر سڑک پر آگے آ گئے۔ کسی جگہ کانتے اور زورا نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ تو نے دیکھا لاڈلے؟ کانتے سنسناتے لہجے میں بولا۔ لگتا تھا کوئی سپنا دیکھ رہا ہے، کوئی بہت اچھا سپنا۔ سپنا دیکھتے دیکھتے جیسے کسی بات پر کھل اٹھا ہو۔ کیوں زورا؟ ہاں راجا، اپوں نے بہت لوگوں کو کندھا دیا ہے، پر ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ منہ پھول کے مافک کھلا ہوا تھا۔ پر وہ مرا ہوا ہی تھا نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں لاڈلے، کانتے مرجھائے لہجے میں بولا، پر اپن کو یقین ہے وہ بہت آرام سے گیا ہے۔ اس کو ادھر دیکھے ہوئے اپنے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب میں ادھر استاد کے ساتھ آیا تھا اور بڑا نواب ہم کو اسے دکھانے لے گیا تھا لاڈلے۔ اس وقت وہ مرا ہوا لگتا تھا، اب تو وہ زندہ معلوم ہوتا تھا۔ ادھر جو دیکھتا تھا یہی بولتا تھا۔ اس کا تو رنگ ہی ایک دم بدلا ہوا تھا۔
मुदी हुई अखियां, जैसे आदमी जाग रहा हो और जागते में कुछ सोच रहा हो, कोई बहुत अच्छी बात सोच रहा हो। अभी कब्र के पास शायद दोबारा मुंह दिखाएं तो खुद देख लेना। कब्रिस्तान हवेली से मील भर के फासले पर था। वसी और रीज अहाते के अंदर सिर्फ चंद कब्रें बनी हुई थी और बाग का सा मंजर था। एक तरफ बनी हुई छोटी सी लाल मस्जिद के सेन में पहले से कलाम पाक की तिलावत हो रही थी। अहाते में आके सब बिखर गए थे, तरह तरह के लोग वहां मौजूद थे। कहते हैं इतना बड़ा मजमा किसी खुशबख्त, किसी जन्नती की मौत पर होता है। धोती और बंद गले के कोट में मलबूस 100-150 आदमियों के सिवा तकरीबन सभी शेरवानियों और तुर्की टोपी में मलबूस थे। अब्बाजान और मुनीर अली भी शेरवानी पहने हुए थे। सिर्फ हम ही चंद सबसे मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। शायद यही वजह थी कि लोगों की नजरें बार बार हमारी जानिब उठती थीं। नवाब आलम ताब का कहवरा मस्जिद के सेहन में रख दिया गया। बहुत से लोग रास्ते पर सिसकते रहे थे, यहाँ भी उनका यही हाल था। मेरा जिस्म टूट रहा था, इसलिए मैं मस्जिद से कुछ दूर एक ऊंची जगह बैठ गया था। कांते किसी तरफ निकल गया था, मगर थोड़ी ही देर में लपकता हुआ मेरे पास आया और सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहने लगा, लाडले वो पुलिस ऑफिसर इधर भी मौजूद है। कौन पुलिस ऑफिसर? मैंने उछल के पूछा। वही जो अड्डे पर उस्ताद के पास आया था। कांते इधर उधर देखते हुए बोला, वही यकड़ीबाज आपने आपको बड़ा शिकारी बोलता था कि उस रुस्तम के जने को रियासत में खास कर बुलाया गया है। वही जो उस्ताद से उल्टी सीधी हाँक रहा था और उस्ताद ने उसको आका पीछा देख के हाथ डालने को बोला था। मैंने तुझको सारा बताया था ना? हाँ हाँ, मैंने तजबजब से सर हिलाया। वो इधर भी है, वर्दी में नहीं है। पता नहीं उसने उस्ताद को भी देखा है कि नहीं। मैं तो उधर से कन्नी काट के आ गया हूँ। कांते मुस्तरब आवाज में बोला। तो क्या हुआ? मैंने सपाट लहजे में कहा। खोपड़ी का सीधा नहीं है लाडले, वो होंठ काटते हुए बोला। यहाँ तो ऐसे और भी लोग होंगे। अड्डे और बाजार का कोई आदमी यहाँ नहीं हो सकता क्या? और पुलिस का कोई और शख्स? इतने दिन अड्डे पर तुम पर्दे में तो नहीं बैठे रहे थे? पर इसकी बात दूसरी है। कांते जज्बस होकर बोला। क्या कर लेगा? हार लेके गया था लाडले, उस्ताद को इधर देके बिदक सकता है। मुझ पर तो उसने ऐसा ध्यान नहीं दिया था, पर उस्ताद का नक्शा कभी नहीं बोल सकता। अच्छी तू तकार हुई थी, कम खटकना नहीं है। मत्थे में कोई भी बात अटक गई तो क्या हो जाएगा? मैंने तुर्शी से कहा। ख्वामखा का अड़ंगा लगा सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता कांते भाई। मैंने छोटे नवाब की मैयत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ लाडले, उसकी आवाज बुझ गई। ये बात तो यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी। मेरे जी में आया था कि उस्ताद को मना कर दूं। ये कैसे मुमकिन था? घर में ठहरे हुए मेहमान घर के आदमी के मरने पर छुपे बैठे आराम करते रहे। मुझे मालूम था कि कांते के पास कोई जवाब नहीं होगा। वो चुप हो गया, लेकिन मुतमईन नहीं था। मेरे पास से उठ के चला गया। सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का क्या जिक्र। कांते ने बेवर्दी लोगों के मुतालिक गौर नहीं किया जिनकी सुबह से हवेली में कितार बंधी हुई थी। अब्बाजान और मुनीर अली तो मुस्तकिलन बड़े नवाब के इर्द गिर्द मौजूद रहे थे और उन्हें रहना भी चाहिए था, लेकिन ताज़ियतदारों के लिए बड़े नवाब के करीब इन अजनबियों की मौजूदगी तजस्सुस का बायस न रही होगी क्या? नवाब हशमत जंग के अलावा बड़े नवाब के कितने अज़ा और कराबतदार वहाँ आए होंगे और यहाँ मौजूद होंगे। हमारे बारे में उनके इशारे पर बड़े नवाब ने नहीं तो हवेली के खादमों ने तो कुछ न कुछ जरूर बताया होगा कि यही सबज कदम 2 दिन पहले हवेली में वारद हुए थे। आदमी की जुबान सबसे बेकाबू चीज होती है। ऐसी हालत में किसी को कितना एहसास हो सकता है कि कौन सी बात मुनासिब है और कौन सी नहीं। अब्बाजान, मुनीर अली, विठल और पीरू भी क्या ये सब कुछ नहीं जान रहे होंगे? कांते को ये अंदेशा डसने लगे कांते को ये अंदेशे डसने लगे थे। सामने मस्जिद के सेहन में एक किनारे छोटे नवाब की मैयत रखी हुई थी। कांते नहीं जानता था कि जो नजर आता है वही एक मरने वाला नहीं होता। मरने वाले को एक बार मर के चैन पड़ जाता है, लेकिन उसके रोने वाले बार बार मरते हैं और इन्हें कभी चैन नहीं मिलता। कांते ने इतना कहाँ देखा और सुना था, वो कुछ भी नहीं जानता था। एक आदमी के चले जाने से कभी कितना अंधेर हो जाता है। मैं उसे क्या कहता कि जरा एक लम्हे के लिए मेरी आंखों से देखने और मेरे कानों से सुनने की कोशिश करे। कैसी कैसी सदाएं, कैसे कैसे चेहरे उसका सीना चलाते हैं। उन सवाली चेहरों के सामने ये पुलिस ऑफिसर क्या हैसियत रखता है? जोहर की नमाज के फौरन बाद लोग जनाजे की नमाज के लिए सफ़े बांधने लगे। मैं वहीं बैठा रहा। सुबह मुझे गुस्ल करने की मोहलत ही नहीं मिली थी, लेकिन और भी बेशुमार लोग मस्जिद से दूर अलग खड़े थे। इनमें गैर मुस्लिम भी होंगे और वो भी जो मेरी तरह नमाज में शरीक नहीं हो सकते थे। नमाज खत्म होते ही छोटे नवाब की सवारी सेन से उठा के संगे मरमर के साहिबान में रख दी गई थी। एक ही मौका तो आता है, ना घोड़ा ना हाथी, जब इतने बहुत से आदमी किसी की सवारी उठाते हैं। शायद दोबारा रूनुमाई हो रही थी। जो साहिबान के इतराफ हजूम जमा हो गया था और कब्रिस्तान की फिजा सिसकी और चीखों से गूंजने लगी थी। हर जानिब से लोग सिमट सिमट कर उस तरफ बढ़ रहे थे कि मुझे भी उठना चाहिए था, वरना मैं अकेला सबकी नजरों में आ जाता। मेरे दिल में भी उसका चेहरा देखने की हुमक उठी थी, मगर वहां बहुत भीड़ थी। मैं साहिबान के करीब एक दरख्त के नीचे खड़ा लोगों के हट जाने का इंतजार कर रहा था
کہ منیر علی نے مجھے دیکھ لیا۔ بابر میاں، وہ گلگیر آواز میں بولے، دیکھا تم نے، یہی آدمی کا مال ہے بس، ہر شخص کی زندگی اس پر قرض ہے جو ایک دن اسے چکانا لازم ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھ سے پوچھنے لگے، چہرہ دیکھا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو بولے، دیکھو کیسا نور برس رہا ہے، خدا جانتا ہے کس عاجز نے کبھی ایسا شگفتہ اور پرسکون چہرہ نہیں دیکھا۔ میری کمر تھبکتے ہوئے انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ میں لوگوں سے ٹکراتا ہوا جنازے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ کبارگی مجھے بڑے نواب کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے بڑا نواب چپڑ کر میرا گریبان پکڑ لے گا اور بھرے مجمع میں مجھے تماچے مارنے لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا دل بری طرح ہولنے لگا تھا۔ پیچھے آ کے ہی مجھے کچھ سکون ملا، پھر میں نے دوبارہ اس طرف رخ نہیں کیا۔ منیر علی بھی کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں اور پیچھے چلا آیا۔ نیچے حویلی میں کچھ دیر ٹھہر کے منیر علی اور ابا جان کے سوا ہم چاروں بالائی منزل پر چلے آئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بڑے ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس میں شریک تھے۔ نہایت سادہ کھانا تھا۔ کئی قطاروں میں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ موت کا کھانا مجھ سے ویسے بھی نہیں کھایا جاتا۔ ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نہیں اترا۔ میں نے منیر علی کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ شریک ہونا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ میں بھی ایک قطار کے آخری سرے پر بیٹھ گیا، بلکہ ہم سبھی۔ کسی سے بھی کچھ نہیں کھایا گیا۔ سب دکھاوا کرتے رہے تھے اور اوپر اپنے کمروں میں جانے کی بجائے وٹھل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرے میں گنجائش ہی گنجائش تھی۔ پیرو کا کمرہ بھی بازو ہی میں تھا۔ اندر سے ایک دروازہ دونوں کمرے ملا دیتا تھا، لیکن پیرو وٹھل کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گیا۔ ہم تینوں صوفوں اور آرام کرسیوں پر دراز ہو گئے۔ ہمیں آئے 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ خادم نے آ کے وٹھل کے سامنے تازہ حقہ رکھ دیا اور چائے کے لیے پوچھا۔ وٹھل نے انکار کر دیا۔ خادم کے آنے پر کانتے اور زورا کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ مستقل اس کی شکل دیکھتے رہے۔ تاہم انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ کمرے میں سانسوں اور کروٹوں کی آہٹیں، گھڑی کی ٹک ٹک اور گاہے بگاہے وٹھل کے حقے کی گڑگڑاہٹ گونجتی رہی۔ زورا نے کانتے سے قبرستان میں آنے والے ان 2 آدمیوں کے بارے میں تجسس ظاہر کیا تھا جو مسلح سپاہیوں کی نگرانی میں عین دفن کے وقت پہنچے تھے اور جن کی آمد پر باہر سے سیٹیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ انہوں نے چھوٹے نواب کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی تھی اور ان کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے سیلیوٹ کیا تھا۔ کانتے منہ بنا کے رہ گیا تو زورا بھی چپ ہو گیا۔ سب جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ کسی کی بھی آنکھ ایک پل کے لیے نہیں لگی تھی۔ شام ہو جانے کا اندازہ بھی ایک خادم کی مداخلت پر ہوا۔ اس مرتبہ ہم سے پوچھنے کی بجائے وہ چائے لانے کی اطلاع دینے آیا تھا۔ وٹھل نے بھی اسے نہیں ٹوکا۔ پھر چائے کے ساتھ دیگر لوازم بھی تھے، لیکن منہ ہاتھ دھو کے اور ایک ایک پیالی انڈیل کے ہم نیچے اتر آئے۔ چبوترے کے باہر ابھی موٹروں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بڑا نواب نشست گاہ میں موجود ہے۔ ابا جان اور منیر علی بھی وہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں اٹکنے لگے۔ ایک ہی صورت تھی میں ان سے کچھ پیچھے ہو جاؤں۔ نشست گاہ میں جاتے وقت کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ دروازے تک جا کے میں آہستہ قدموں سے لوٹ آیا اور کوئی مجھے بلانے بھی نہیں آیا۔ کچھ ہی دور جا کے مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان سے الگ ہو کے میں نے اپنے آپ کو بہت اکیلا اور غیر محفوظ محسوس کیا۔ میری کوئی حس کہہ رہی تھی کہ میرے گرد نشانے تنے ہوئے ہیں۔ راستے میں کئی خادم مجھ سے ٹکرائے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے نظریں نیچی کر لی تھیں اور سلام کرتے ہوئے گزر گئے تھے، لیکن ہر قدم پر مجھے شبہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جگہ بھی میرا راستہ روک سکتے ہیں۔ کچھ ہی آگے آ کے کوئی سمت طے کرنے کے لیے میں رک گیا اور دیر تک ٹھٹکا کھڑا رہا۔ مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں خود کو چھپا سکوں۔ اپنے کمرے ہی میں واپس جایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں جانے کے خیال سے میرا جسم ہیٹنے لگتا تھا۔ پھر بھی اس طرح کب تک میں بیچ راستے میں کھڑا رہتا؟ میرے سر میں یہی سمایا ہوا تھا کہ واپس ہو جاؤں اور نشست گاہ کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن اندر جاتے جاتے باہر چبوترے پر مجھے کرسیاں نظر آ گئی تھی۔ وہاں میں اکیلا نہیں تھا۔ چند بوڑھے اور ادھیڑ عمر لوگ بیٹھے چھوٹے نواب کی عادات و خصائل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے کان اس وقت کھڑے ہوئے جب انہی میں سے کسی کی زبانی میں نے گیتی کا نام سنا۔ کوئی سرگوشی میں گیتی کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر یہ قیامت ٹوٹنے کی نہیں تھی، خدا اس پر رحم کرے، اسے سکھ کا وقت ہی کتنا ملا تھا۔ کسی نے کہا کہ حشمت جنگ سے زندگی میں ایک ہی غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ انکار کیسے کر دیتے؟ یہ تو گیتی کے نصیب کی بات تھی۔ اس کے رشتے تو دور دور سے آئے تھے۔ کاش وہ نصیب بھی اپنی صورت جیسا لاتی۔ ان کانا پھوسیوں سے میرا دل اور ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے طے کیا کہ وٹھل اور ابا جان سے کہہ کر آج ہی بلکہ ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ میری طرف سے کوئی بھی عذر کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن یہ تو سبھی کا حال ہوگا۔ کیا وہ سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں؟ میری کرسی کا رخ عام دروازے کی طرف نہیں تھا۔ اس عرصے میں موٹروں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور چبوترے پر بھی متعدد کرسیاں خالی ہو گئی تھیں۔ حویلی میں کل کی طرح اتنی ہی روشنیاں جل رہی تھیں، لیکن روشنی اور رنگ کا تعلق تو بنیائی سے بھی ہے۔ چبوترے پر صرف میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اتفاق سے نواب حشمت جنگ ادھر سے گزرا۔ وہ کسی کو چھوڑ کے واپس جا رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ سیدھا میرے پاس آ گیا اور حیرانی سے بولا، ارے آپ!
یہاں تنہا بیٹھے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے اسے سلام کیا اور کہا، جی ہاں، بس یہیں بیٹھ گیا۔ آئیے اندر آئیے، ہم تو آپ کو پوچھ ہی رہے تھے۔ ابھی جہانی میاں بھی آپ کے والد سے معلوم کر رہے تھے۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں کسی رد و قت کے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ نواب حشمت کی آواز کی شکستگی صاف نمایاں تھی۔ نشست گاہ میں داخل ہوتے وقت میری رگوں میں برف جمنے لگی۔ بڑا نواب کسی شخص کو رخصت کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہی خون بھری اس کی آنکھیں تھیں، ابلی ابلی، شعلہ بار سی۔ میں دروازے کے قریب ہی بیٹھ جانا چاہتا تھا، مگر بڑے نواب نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر قریب آنے کو کہا۔ میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ نواب حشمت جنگ رخصت ہونے والے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن بڑے نواب کی آنکھیں مجھے پر مرکوز تھیں۔ میں ڈگمگاتے پیروں سے اس کے پاس پہنچا۔ اس نے میرے دونوں بازو تھام لی اور باختیار مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے جانے کیا ہوا، اس کے سینے سے لگتے ہی میری آنکھیں کھولنے لگیں۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میری سسکیاں نکل پڑیں۔ اس نے مجھے اور زور سے بھینچ لیا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ… خود اس کی آواز رونجنے لگی جیسے کوئی سوتا کھل گیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس کے سینے سے لگ کے مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کوئی بھٹی سلگ رہی ہو، جیسے اندر ایک سمندر میری طرح ان چند لمحوں میں شاید اسے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کس کے سامنے ہے۔ اس کی گردن میرے شانے پر ڈھلک گئی تھی اور بازوؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ خود بخود میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی۔ میں اگر اسے تھام نہ لیتا تو شاید وہ نڈھال ہو کے گر جاتا۔ نواب حشمت جنگ اور وٹھل نے درمیان میں آ کے اسے مجھ سے الگ کیا۔ حشمت جنگ نے مجھے تھاما، وٹھل نے اس سے۔ بڑے نواب کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل جاری تھا۔ ابا جان نے اس کی کمر تھپکی تو وٹھل نے انہیں روک دیا۔ بہہ جانے دو بابا، ان کا رکنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت دیر تک بڑا نواب وٹھل کے بازوؤں میں سمٹا سسکتا بلکتا رہا۔ پھر نواب حشمت جنگ کی دخل اندازی پر اسے کچھ ہوش آیا۔ خود نواب حشمت جنگ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ مشیت عزتی میں کسی کو کیا دخل ہے؟ منیر علی کہنے لگے، باری باری کی بات ہے، کسی کی پہلے کسی کی بعد میں۔ ٹھہرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم مغفرت کی دعا کریں۔ منیر علی یہی کچھ بڑبڑاتے رہے۔ بڑا نواب گردن ڈالے سنتا رہا اور رومال سے آنسو خشک کرتا رہا۔ اچھا ہوا کہ اس وقت خادم نے ایک شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ نواب حشمت جنگ نے تند نظروں سے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ آنے والا ریاست کا کوئی بڑا آدمی ہی ہوگا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی پیروی میں ہم سب بھی۔ نوارد آتے ہی دوپہر کو اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرنے لگا اور وہی سب دہراتا رہا جو ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے، ایک ہی دلیل، ایک ہی انداز۔ معلوم نہیں تعزیت کرنے والے کیا کہنے کیا جتانے آتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر کی طرح موت کی وجہ پوچھتے ہیں جیسے ابھی کوئی امداد، کوئی تدارک باقی ہے۔ موت کے بعد پوچھنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ تعزیت کرنے والے بار بار یہ احساس دلانے آتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے۔ وہ شخص بھی بڑے نواب کو چھیڑنے، اسے تنکے چبھونے آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تعزیت کا مقصد دکھ بٹانا ہوتا ہے اور یہ باور کرانا کہ صرف تم ہی اکیلے نہیں، مگر اس سے کیا حاصل؟ کیا دکھ تقسیم ہو جاتا ہے؟ 1000 آدمی شامل ہو جائیں مگر ایک آدمی کے چلے جانے کی کمی تو اپنی جگہ رہتی ہے۔ آنے والا جلدی واپس چلا گیا اور خان صاحب کے اشارے پر نواب حشمت جنگ نے بڑے نواب کو فوراً وہاں سے اٹھا دیا۔ سب ملحقہ خانے کے کمرے میں آ کے جہاں ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کے علاوہ پہلے سے لوگ موجود تھے۔ دسترخوان پر سب رسمی طور پر بیٹھے تھے۔ ویسے بھی آدمی کو صرف خوشی کے لیے توانائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کھانے کے بعد بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ حویلی کے خاص ملازم، بڑے نواب کے چند اعضاء، نواب حشمت جنگ، خان صاحب اور ہم سب۔ بڑا نواب جیسے بھیڑ چٹنے کا منتظر تھا۔ جھجکتے ابا جان سے مخاطب ہو کر بولا، اس وقت آپ سبھی یہاں موجود ہیں، ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز پر نقاہت طاری تھی۔ ابا جان پلکیں چپکانے لگے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وٹھل نے بھاری آواز میں کہا، ہم کو پتہ ہے نواب صاحب، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپن ابھی ادھر ہی ہیں۔ پیرو نے تیزی سے کہا، آپ ایسا ہی بولنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، جی ہاں، وہ کھوئی ہوئی آواز میں بولا، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے جانے سے ہم کو معلوم ہے۔ وٹھل نے پھر بیچ میں دخل دیا۔ نواب حشمت جنگ نے بھی وٹھل کی تائید کی کہ ابھی سب یہی حویلی میں موجود ہیں۔ بڑے نواب کی وحشت زدہ نگاہیں ہم پر منڈلا رہی تھیں۔ اس کا مدعا کچھ اور بھی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ کاش آدمی کا دکھ سمیٹنے کی صلاحیت آدمی میں ہوا کرتی۔ کاش آدمی کا بدل آدمی ہوا کرتا۔ آدمی کو آدمی کی عمر لگ جایا کرتی۔ میں اپنی ساری عمر چھوٹے نواب کو دے دیتا۔ میں اس لیے بڑے نواب کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے سے جیسے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم لوگ جلدی اٹھ گئے۔ وہ دن بھر لوگوں کے درمیان گرا رہا اور اب بہت گرا گرا نظر آ رہا تھا۔ نواب حشمت جنگ اسے اندر لے گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا رہنا چاہتا تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں نہیں گیا، کانتے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ رات بھر میں صبح ہو جانے کا انتظار کرتا رہا اور علیل صبح تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا، لیکن بالائی منزل کے فوارے تک چکر کاٹ کے واپس آ گیا۔
نیچے جانے والے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں دھند اترنے لگتی تھی۔ نیچے بڑے نواب کے سامنے کچھ دیر بیٹھے رہنے کے سوا سارا دن میں کانتے ہی کے کمرے میں پڑا رہا۔ دوسرے دن بھی حویلی میں لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایک رات اور گزر گئی۔ دن میں کتنی ہی بار میں نے ارادے باندھے کہ ایک بار اپنے کمرے میں جا کے دیکھنا تو چاہیے کہ خادمہ نفیس وہاں موجود ہے یا نہیں۔ جب ادھر سارے ملازم جوں کہ تم موجود ہیں تو وہ بھی وہیں ملازموں کے گوشے میں موجود ہوگی۔ نہ ہوگی تو میرے آنے کی اطلاع سن کے آ جائے گی۔ نیچے زنان خانے میں گیتی اور برجیز کے سامنے جانے کے تصور سے میرے ہاتھ پیر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں نفیس کو بلا کے کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر مجھے اسے کیا پوچھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تیسرے دن حویلی میں قرآن خوانی کا اہتمام تھا۔ اس روز بڑے ہال میں اور باہر چبوترے پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ دوپہر کو کھانے پر بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ اوپر بالائی منزل پر چلے جانے اور نیچے لوگوں کے درمیان آ جانے کے سوا ہمیں کوئی کام نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ رات تخلیے کے وقت جب سب لوگ چلے جائیں گے تو ابا جان یا وٹھل زبان کھولنے کی کوشش کریں گے۔ رات گئے تک وہ بڑے نواب کے ساتھ رہے اور کچھ نہیں بولے، لیکن اب وہ کسی بھی وقت وہ بات اس کے سامنے کہہ سکتے تھے جو ان کی زبان پر آ کے رہ جاتی ہوگی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ میری طرح ان سب کو حویلی کے در و دیوار اجنبی سے لگتے ہوں گے۔ سوئم سے پہلے تو ویسے بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن سوئم کے بعد روانگی کی اجازت کے لیے انہیں بڑے نواب کو اشارہ کرنا ہی چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اپنی کوتاہی کا احساس میرے سینے پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ میں خود بھی عذر تراشتا رہا۔ مردانے کی طرح زنان خانے میں بھی یہی ہجوم ہوگا۔ پہلے کی بات اور تھی جب انہوں نے مجھے زنان خانے میں آنے کے لیے اطلاع و اجازت کی رسم سے مستثنیٰ قرار دیا تھا اور اس کے سوا بھی بہت کچھ کہا تھا۔ اب تو انہیں کسی طرف دیکھنے کا ہوش ہی کہاں ہوگا اور میں نے کیا تسلی دے سکوں گا؟ کیا مجھے ان کے پاس جا کے وہی لفظ دہرانے چاہیے جو میں یہاں آنے والوں سے سنتا رہا ہوں؟ وہ مجھ سے اتنی توقع کرتی ہوں گی، مگر میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میری کوئی بات ان کے بھوبل کو ہوا دینے کا سبب بھی تو بن سکتی ہے۔ وہاں جا کے میری زبان ٹھٹری رہی تو یہ اور بھی نامناسب ہوگا۔ انہوں نے کس کس طرح مجھ سے منت کی تھی کہ میں اسے اپنا ہی گھر سمجھوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انہوں نے عذر وضع ہی نہیں کہہ دیا تھا، وہ لہجہ دوسرا ہوتا ہے۔ میں ایک لمحے اپنا عزم استوار کرتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پارا پارا ہو جاتا تھا، جیسے کوئی میری جان کھینچنے لگتا تھا۔ میرے نہ جانے سے کوئی بدگمانی ان کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے۔ کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ رسم بھی تو کوئی چیز ہے، کہیں وہ میرا انتظار نہ کر رہی ہوں۔ انہیں اس عالم میں میرا خیال تو آیا ہوگا۔ خانم تو ان کے سامنے ہی تھی، اسے دیکھ کے میں ان کی نظروں میں مزید اجاگر ہوتا ہوں گا۔ ممکن ہے میرے دو ایک ہی لفظ ان کے لیے سہارا ثابت ہوں۔ وقت کا کچھ اعتبار نہیں، پھر ملے نہ ملے۔ اگر میں یوں ہی چلا گیا تو شاید پھر کبھی اس کی تلافی نہ ہو سکے، جانے پھر کب یہاں آنا بھی ہو یا نہیں۔ کون انہیں جا کے بتایا کہ میں ان کے سامنے نہیں گیا ہوں، لیکن وہ مسلسل میرے سامنے رہی ہیں۔ میں ان کے لیے آرزویں ہی کرتا رہا ہوں۔ آرزو بھی تو دعاؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ خدا انہیں صبر دے، وہ خود بہت ہوشمند ہیں، بہت تحمل ہے ان میں۔ سمجھتی ہوں گی کہ کون سا احساس میرے قدم روک لیتا ہے۔ میرے پاس انہیں قائل کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہوگی۔ وہی ہوا۔ چوتھے دن سویرے ناشتے کے وقت بڑا نواب کسی قدر ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ابا جان نے اشارتاً اس سے ذکر کیا۔ انہوں نے ہر ممکن احتیاط کی تھی، لیکن بڑے نواب کا چہرہ بھاری ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سوچتا رہا، پھر بولا، ہم کیا کہیں، ہم خود کو بہت بے جواز محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، ابا جان نے بےتابی سے کہا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے پاس تمام جواز ہیں، آپ خود سب سے بڑا جواز ہیں۔ ہم بہت اکیلے ہو جائیں گے۔ وہ پسمردگی سے بولا، بخدا ایسے عالم میں یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ کیا عرض کریں، جانا بھی ضروری ہے، لیکن ہم جلد ہی واپس آئیں گے۔ ہمیں احساس ہے ہم نے پہلے ہی آپ کا راستہ کم کھوٹا نہیں کیا ہے۔ نہیں نواب صاحب، ایسا مت بولو، پیرو نے اضطراب سے کہا۔ اب ان نے ادھر آ کے بہت کچھ پایا ہے، پر اب ان کو دکھ ہے کہ اب ان پیرو کی آواز بھرا گئی۔ نواب نے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، خدا آپ کو حوصلہ دے۔ منیر علی لجاجت سے بولے، ہماری یہی دعا ہے، یقین کیجیے ہمارا دل یہیں اٹکا رہے گا۔ ہم بھی آپ سے یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس کے جانے کے بعد ہمیں آپ کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کاش آپ کچھ دن اور قیام کرتے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ یوں بھی کسی دن تو جانا ہی ہے نواب صاحب۔ ضروری نہیں ہے، یہ حویلی بھی تو آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی کرم گستری ہے۔ بے شک یہ ہمارا ہی گھر ہے، ہم یہی سمجھ کے یہاں آتے رہیں گے۔ اس کے جانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہماری سزا ختم ہو گئی ہے یا آپ کے سلوک و نوازش کا وزن کم ہو گیا ہے۔ وہ کبھی اتنے سکون سے نہ جاتا۔ ہم آپ سے سچ عرض کریں کہ اسے دیکھ کے ہمیں ایک اطمینان بھی نصیب ہوا تھا کہ وہ اپنی مراد پا کے گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ بڑے نواب کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ کسی نے کچھ نہ کہا تو بڑا نواب چھچھراتے لہجے میں بولا، آپ کو معلوم ہے اس نے خانم کے زانوؤں پر آنکھیں بند کی ہیں۔ یقیناً اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ سحر ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ حقیقت پھر کسی عذاب سے دوچار نہ ہو جائے۔ اس نے بے شمار شب و روز انتظار کی جان کنی میں گزارے تھے، اب اس میں مزید سکت نہیں۔ کب سے وہ اپنے آپ پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہی یقین آیا کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں، اس کی منزل آسان ہو گئی۔
बड़े नवाब की आवाज़ कँपा रही थी। कहने लगे हमने कुछ और नहीं तो इसकी मौत आसान कर दी थी। बस करो जहानी मियाँ। नवाब हशमत जंग आजिज़ी से बोला। कोई ना कोई बहाना बनता है। आदमी ना अपने वक्त से पहले जाता है ना बाद में। फिर अब्बाजान से मुखातिब होकर बोला, किबला आलम, क्या ये मुनासिब ना होगा कि आप 2-1 दिन और क्या फरमाएं? ज़रूर ज़रूर। यूँ हम यहाँ से जाते ही रवाना नहीं हो जाएंगे। उधर घर में भी कुछ देखना भालना है। 2-1 दिन जब तक शहर में हैं ज़ाहिर है यहाँ आमदोरफ्त रहेगी। हमारी गुजारिश है कि आप कल तक ज़रूर ठहरें। नवाब हशमत जंग शाइस्तगी से बोला, कल सुबह हतम शरीफ हो रहा है। इत्तफाक के कल ही आलमताब की सालगिरह का दिन भी है। गुलबर्गा और निज़ामाबाद शहरों के चंद लोग बड़े नवाब से मिलने आ गए थे, इसलिए मौजू बदल गया। मैं फ़ौरन वहाँ से उठ गया। सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। ये 1 दिन भी यूं ही गुजर जाएगा। मुझे अपने कमरे में जाके खादमा नफीस को टटोल के देखना चाहिए। इसी तरह ज़नान आने और उनके हाल के बारे में कोई सही अंदाज़ा हो सकेगा। मगर वो जो कुछ बताएगी क्या मैं नहीं जानता हूँ। उसकी कोई ऐसी वैसी बात मेरा रहा सहा इरादा भी ना छीन ले। इस तरह मुझे उनके पास जाने का एक और उज़र मिल जाएगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना खानम से मिलने के लिए ज़नान आने का रुख करूँ। ये उज़र निस्बतन माकूल है। जब से वो आई है मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। वहीं कोई सूरत निकल आएगी। फिर मैंने ये ख्याल भी मुस्तरद कर दिया, खानम का हाल भी उनसे कुछ मुख्तलिफ ना होगा। कुछ देर में उन्हें इल्म हो जाएगा कि हम लोग कब यहाँ से जा रहे हैं। गीती को शायद होश ना हो। मुमकिन है बुर्जीज़ खुद मुझसे रब्ता कायम करने की कोशिश करे। इसके लिए खादमा नफीस ही लाजिम नहीं है। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे बलाई मंजिल की तरफ ले गए। अपने कमरे में दाखिल होकर मुझे एहसास हुआ कि कहाँ आ गया हूँ। कमरे में आके मेरा दिल धड़धड़ाने लगा। हर चीज़ सलीके से रखी थी। किसी जगह गर्द की ज़रा सी भी तय नहीं थी, ना बिस्तर पर कोई शिकन। मैंने ठंडे पानी की बोतल देखी। उसमें ठंडा पानी मौजूद था। दूसरी बोतल में गर्म चाय भरी हुई थी। हास्तान में गिलोरियाँ भी ताज़ा थीं। अभी नहीं तो कुछ देर पहले ही यहाँ से कोई गया था। गोया नफीस अभी तक मुलाजिमों के गोशे में तैनात है। मेरे हाथ उसे बुलाने की डोरी खींचने के लिए बढ़ते बढ़ते रह गए। पहले मुझे अपने औसान दुरुस्त कर लेने चाहिए। मैं यहाँ आ गया हूँ तो किसी वक्त भी उसे बुला सकता हूँ। पहले मुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि उससे क्या कहना है, क्या पूछना है। क्या मैं उससे सिर्फ बुर्जीज़ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करूँ? क्यों ना मैं बुर्जीज़ को एक रुकाई लिख दूँ। यह तरीका सबसे मुनासिब रहेगा। मैं जो कुछ उसके सामने नहीं कह सकूँगा वो ख़त में लिख सकता हूँ। मैं उससे लिखूँगा कि उसकी एक एक बात मेरे दिल पर नक्श है। इसी एतमाद में यह रीज़ा लिखने की जसारत कर रहा हूँ और सरे दस्त उससे तहातुब के लिए से बेहतर कोई सूरत समझ में नहीं आ रही है। मुझे शुबा हुआ कि कहीं ये सब कुछ मेरे जहन से निकल ना जाए। मैंने पेंसिल और कागज़ तलाश किया। मसारी के साथ रखी हुई मेज़ की दराज में दवात कलम मौजूद था। मेरे दिमाग में जो भी उस वक़्त आता गया मैंने कागज़ पर उतारना शुरू कर दिया। मैंने लिखा, मुझे अंदाज़ा है कि आप किस कल्बी और ज़हनी कैफियत से दो चार होंगी। मैं आपको क्या बताऊँ। यही सोचता रहा हूँ कि इस आलम में मेरा जाना मुनासिब भी है या नहीं। हर लम्हे इस मुनासिबत नामुनासिबत का ख्याल आड़े आता रहा और ये भी कि कहीं मेरी आमद आपके दुख और न बढ़ा दे, आपको और न मुंतशर कर दे। ज़नान खाने में अज़ादार ख़वातीन के हजूम ने भी मुझे रोके रखा और मैं ये भी सोचता रहा कि वहाँ जाके करूँगा क्या। अगर महज बनवाए रस्म मेरा जाना ज़रूरी है तो बेहतर है कि ना जाऊँ। कभी कभी ये रस्म वज़ा भी बहुत अजियत पहुँचाती है। कम से कम आप मुझसे इसकी तवक्को न करती होंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी कैफियत का बाखूबी एहसास होगा और मुझे ऐसी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि उलझाऊ की बजाय मुझे सीधे साधे लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। सो चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद मैंने लिखा, हम कल किसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। मैं दूसरे लोगों के साथ न होता तो यकीनन रुक जाता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा जाना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे हरदम यहाँ का ख्याल रहेगा। उम्मीद है कि मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहरहाल मेरी कोशिश यही होगी कि जल्द अज जल्द वापस आ जाऊँ। उस वक़्त तक हवेली में आने वालों की भीड़ भी ख़त्म हो जाएगी और इस अरसे में आपको भी कुछ इस्तकामत ज़रूर नसीब होगी। खुदा आपको सब्र व सुकून दे। आपका और छोटी बेगम का ख्याल आता है तो दिल बहुत घबराता है। दुख में आदमी खुद को बहुत तन्हा और कमज़ोर महसूस करता है। शायद यही एहसास मिटाने के लिए लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वक्त तो अपनी गर्दिश ज़रूर पूरी करता है। काश आदमी के बस में इससे सिवा हुआ करता। मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। मेरी तरफ से छोटी बेगम साहिबा को बहुत बहुत पूछ लीजिएगा। उस वक़्त तो आपने सब कुछ कहा था, मैं सुनता रहा था। अब मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मेरी उंगलियां काँप रही थी। इतना लिख के मैंने सांस लेने के लिए कलम रोक दिया और लिखे हुए कागज़ पर एक नज़र डाली। वो मुझे अपना खत ही मालूम नहीं होता था। एक लफ्ज़ इधर एक उधर। मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा था। कलम दिमाग का साथ ही नहीं दे रहा था। दिमाग में एक साथ इतनी बहुत सी बातें आ रही थीं कि कलम तक पहुँचते पहुँचते गुम हो जाती थी।
میں نے شروع سے آخر تک اسے دوبارہ پڑھا۔ مجھے سب بکھرا بکھرا بے ربط معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح کا خط میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں لکھا تھا۔ میں دیر تک لفظ اور جملے بدلتا رہا۔ بعد میں نے اسے پڑھا تو وہ کچھ بھی نہیں رہا تھا، اڑا اڑا بے ہنگم۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ لکھ ہی نہیں سکا تھا۔ شاید میں لکھنا ہی بھول گیا ہوں۔ جیل سے آنے کے بعد مجھے لکھنے پڑھنے کی مہلت ہی کتنی ملی ہے، اتنے طویل طویل متن کی بجائے مجھے چند سطری تحریر پر اکتفا کرنا چاہیے۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا اور دوبارہ لکھنے کا ارادہ کیا۔ میرا قلم اٹک رہا تھا، تاہم میں نے لکھا کہ کتنی ہی بار آنے کا ارادہ کیا مگر نہ آ سکا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، کم از کم ایک بار یہاں ضرور آؤں گا، اور جلد ہی اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری منتظر ہوں گی۔ اختصاری مناسب ہے۔ میں نے تحریر صاف کرنے کے لیے نیا کاغذ لیا اور ابھی ایک لفظ بھی نہ لکھ پایا تھا کہ لقب کا خیال آیا۔ مجھے کسی نہ کسی لقب سے تو اسے مخاطب کرنا ہے۔ کوئی موزوں لقب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زیادہ ادب و احترام سے تخاطب اسے گراں گزرتا۔ صرف اس کا نام لکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کچھ لکھنے کی بجائے صرف تسلیم لکھ دیا۔ میں نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے لکھا تھا کیونکہ میری انگلیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ آخر میں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ خط لکھنے کے بعد مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کوئی انہونی سی بات، اس خیال سے کہ کہیں میں نے کوئی نزیبہ بات تو نہیں لکھ دی ہے۔ میں نے اپنی تحریر متعدد بار پڑھی۔ ہر بار اپنی تحریر مجھے پہلے سے زیادہ اکھڑی ہوئی اور بے جان نظر آتی تھی۔ اس کے مقابلے میں تو پہلے والا خط زیادہ مؤثر تھا۔ اتنا زیادہ اختصار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بہت رسمی سی تحریر ہے، اس میں کچھ محسوس تو ہو رہا تھا، اور ایک بات میرے سینے میں کھٹکنے لگی تھی کہ اس مراسلت میں آداب سے متجاوز ہونے کا کوئی پہلو تو نہیں نکلتا ہے۔ میں نے رکا چاک کر دیا اور میرے جی میں آئی کہ ساتھ ہی اپنا گریبان بھی چاک کر لوں، کمرے کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ ڈالوں۔ مجھے اپنے آپ سے بہت چڑ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کمرے میں میری موجودگی کی سن گن خادمہ نفیس کو مل جائے اور وہ میری اس ابتری کے دوران اندر داخل ہو، مجھے باہر نکل جانا چاہیے۔ ابھی کچھ وقت ہے، کسی اور تدبیر کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات، ایک ہی رات درمیان میں باقی تھی۔ میں اس رات بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ جیسے جیسے روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وقت کھو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے نگاہیں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ کانتے اور زورا کے ساتھ رہنے سے میں اپنے ساتھ کم رہتا تھا، اس لیے ایک لمحے کو میں ان سے دور نہیں ہوا تھا۔ ساری رات کانتے کے بستر پر آنکھیں کھولے پڑا رہا۔ صبح 10 بجے سے ختم شریف شروع ہو گیا تھا۔ آیت کریمہ کا ورد تھا۔ اس دن بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن میں وہاں کچھ ہی دیر بیٹھا۔ ظاہر ہے ختم کے بعد کھانے کا اہتمام ہوگا اور کھلنے کے بعد ہی ہماری روانگی ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے یہی طے کیا کہ اپنے کمرے میں جا کے خادمہ نفیس کو بلاؤں اور کوئی عریضہ سپرد کرنے کی بجائے سب کچھ اسی سے کہہ دوں۔ میں اسے بہانہ کروں گا کہ اس دوران میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہی تھی اور میں یہ بتا کے کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تیز قدموں سے اوپر کی طرف جا رہا تھا کہ کھانے کے بعد شاید موقع نہ مل پائے، مگر ابھی میں نے آدھا زینا ہی عبور کیا ہوگا، پیچھے سے کانتے کی آواز پر مجھے ٹھہرنا پڑا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر ہی چلایا۔ کدھر کو جا رہا ہے؟ بس یوں ہی اوپر کی طرف، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اپنے کو بھی تھوڑی پان کی طلب ہو رہی تھی۔ تم ایسے تو پان نہیں کھاتے؟ ادھر کی گلوریوں کی بات ہی اور ہے لاڈلے، نہ جانے پھر کب کھانے کو ملے۔ سوچا چلتے وقت 2-4 اور ڈال لوں۔ یہاں سے ہم کب چل رہے ہیں؟ استاد کھانے کے بعد کو بول رہے تھے، اس نے سرسری لہجے میں کہا اور اچانک میرا ہاتھ دبا کے کہنے لگا، تو نے کچھ اور بھی سنا؟ کیا؟ میرے پیر وہیں جم گئے۔ خانم آپی اپنے ساتھ نہیں جا رہی ہیں؟ آپی نہیں جا رہی ہیں؟ ہاں لاڈلے، آپ نے کو بھی پتا چلا، آپی نے انکار بول دیا ہے، بولا ہے کہ ابھی وہ ادھر ہی رہیں گی۔ میں اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کیا۔ استاد اور پیرو دادا بھی ابھی ادھر اندر کو گئے تھے، لوٹ کے ان لوگوں نے ابا جان اور بڑے صاحب کو ایسا ہی بولا ہے۔ تم نے کچھ غلط تو نہیں سنا؟ اپنے کو خود بھی بہت اچنبھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپی یہاں اکیلی رہیں گی؟ آپی نے بولا ہے جب ان کو آنا ہوگا وہ چٹھی بھیج دیں گی۔ انہوں نے ہم سب کے لیے بولا ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ نہیں کانتے بھائی، میں نے تذبذب سے کہا، اور وٹھل بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اور کچھ نہیں، ابا جان اور بڑے صاحب بھی سن کے چپ ہو گئے۔ ادھر اندر استاد نے آپی کو کچھ بولا ضرور ہوگا، ایسے لوٹ کے آ گیا ہے تو کوئی بات ہی ہوگی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ خانم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، وہ تو یہاں آنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ کانتے کچھ اور نہیں جانتا تھا۔ کمرے میں آ کے اس نے منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے اور چائے پی کے پان چبانے لگا۔ میں گمسم بیٹھا رہا۔ مجھے خانم سے ملنا چاہیے، مجھے خود جا کے دیکھنا چاہیے کہ آخر اس نے یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیوں کر لیا۔ اب وہ یہاں کسے مطلوب ہے؟ ہو سکتا ہے گیتی آرا نے اصرار کیا ہو، مگر وہ زیادہ دنوں تک جہانگیر کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے، اور زری کے بغیر بھی؟
دونوں ایک دوسرے کی بہنیں لگتی ہیں، ان میں بہنوں سے زیادہ یہ گانگت ہے۔ کچھ دیر کے لیے کوئی ایک نظروں سے اجھل رہے تو دوسری پریشان ہو جاتی ہے۔ زری کی حویلی اس کا گھر ہے، اس کی پناہ کا۔ زری نے حویلی کی ساری چابیاں اس کے حوالے کر دی تھی۔ یہاں کسی کے مجبور کرنے کا بھی اب سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کے خادمہ نفیس کو بلانے کا ارادہ ترک کیا، مگر مجھے زنان خانے کی طرف جانا ہی ہے تو پہلے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے لوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1 بجنے والا تھا۔ کانتے کسی رسالے کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے کچھ کہے بغیر باہر نکل آیا۔ نیچے اب بھی بھیڑ تھی۔ میں عمارت کی پست میں خاص زنان خانے جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ قریب پہنچ کے میں نے خادم سے کہا کہ وہ اندر جا کے خانم کو مطلع کر دے۔ خادم کی واپسی میں دیر لگ گئی، لیکن میں وہیں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ واپس آنے پر وہ کچھ دور تک میرے ساتھ چلا۔ اس کے اشارے پر جیسے ہی میں ایک دروازے میں ہوا، ایک خادمہ نے مجھے آداب کیا اور بتایا کہ اندر خانم میری منتظر ہے۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں خانم موجود تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ صرف چند دنوں میں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بکھرے بکھرے بال، زرد رنگت، لباس صاف مگر جا بجا شکنیں پڑی ہوئی۔ میں دروازے کے قریب ٹھٹک کے رک گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے روانہ میری طرف بڑھی اور اس نے میری پیشانی کو بوسہ دیا، میرے ہاتھ چھومے۔ میں نے اس کے ہاتھ زور سے تھام لیے۔ آپی آپ کیسی ہیں؟ میں نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ کے سسکنے لگی۔ میرے حواس گنگ ہو گئے تھے۔ آپ نہیں جا رہی ہیں آپی؟ مجھے ابھی یہی رہنا ہے، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی اور ہڑک ہڑک کے رونے لگی۔ اس سے کچھ اور پوچھنا لا حاصل تھا۔ سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ تمام سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ یہ جان کے میرا سینہ بھی دکھنے لگا۔ اسے تسلی دینے کی بجائے مجھے اپنے آپ کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کہیں تو ہم اور رک جائیں؟ میں رک جاتا ہوں، میں نے بدقت تمام کہا۔ اب یہاں اکیلی رہیں گی؟ نہیں بابر میاں، یہ بھی میرا ہی گھر ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا کوئی ایسا گھر بھی ہے۔ اس کی آواز بین کر رہی تھی۔ تم جاؤ، تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ خدا تمہیں اپنے بچھڑے ہوں سے ملائے۔ خدا کرے وہ سب خیریت سے ہوں۔ انہیں لے کے فیض آباد ہی چلے جانا، اور رجو جہانگیر کا خیال رکھنا۔ اسے کہنا تمہاری آپی تمہارے لیے بے چین رہے گی اور جلد ہی تمہارے پاس پہنچے گی۔ زری سے بھی یہی کہہ دینا، گھر میں اور سب سے، زہرا اور نیسا سے بھی۔ میں بمبئی سے واپس فیض آباد نہیں جاؤں گا، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، یہیں آ جاؤں گا۔ اگر میری خاطر یہاں آنا چاہتے ہو تو مت آنا، تمہیں وہیں جانا چاہیے۔ اتنے زمانے کے بعد بھائی بہنوں سے ملنا ہوگا، کچھ عرصے بھی ان کے ساتھ نہیں رہو گے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور بھیچے ہوئے ہونٹوں سے بولی، میری فکر مت کرو، میں یہاں ٹھیک رہوں گی۔ اس نے میرے گریبان کا بٹن بند کیا، میرے بال درست کیے۔ وہ اپنی قابو یافتگی کے اظہار کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس کے سارے بدن پر اتاش طاری تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، اپنا بھی خیال رکھنا، ہو سکے تو اب کہیں اور مت جانا۔ میں سنتا رہا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں جتنی دیر اس کے سامنے موجود رہوں گا اس پر یہی اضطرابی کیفیت طاری رہے گی۔ پھر میں وہاں ایک لمحے بھی نہیں ٹھہرا۔ اس نے بھی نہیں روکا۔ وہ میرے ساتھ دروازے کے باہر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ باہر نکلتے ہی میری نگاہ اچانک دائیں جانب ستون کی آڑ میں کھڑی ہوئی برجیز پر گئی۔ مجھ پر کوئی بجلی سی گری، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ برجیز ہی تھی، سادہ لباس میں ملبوس، پھٹی پھٹی بھری بھری آنکھیں، چہرے پر گھٹاسی چھائی ہوئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کے مجھے تسلیمات کی۔ میرا سارا جسم سنسنا رہا تھا، جانے کس طرح میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں بے تحاشا اس کی جانب بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن پیروں نے ساتھ نہیں دیا۔ مان مجھے خانم کی موجودگی کا خیال آیا اور میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے لمحے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، شاید ستون کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک میں بت بنا کھڑا رہا۔ میں یہیں واپس آؤں گا آپی، چند روز بعد ہی آنے کی کوشش کروں گا، میں نے سٹپٹاتی آواز میں کہا۔ وہ موجود ہوگی تو اس نے میری آواز سن لی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ خانم مجھے کچھ کہتی، تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلا آیا۔ دھوپ ابھی اتری نہیں تھی کہ نواب حشمت جنگ اور بڑے نواب کی موٹروں نے ہمیں ابا جان کی حویلی میں پہنچا دیا۔ ہارن کی آواز سن کے مارٹی، شامو، جمرو اور ٹنگو فوراً باہر نکل آئے، اچھلتے کودتے شور مچاتے ہوئے۔ انہوں نے چبوترے کی سیڑھیاں پھلانگی اور دیوانہ وار ہم سے لپٹ گئے، جیسے ہم طویل مسافت کے بعد کہیں سے آئے ہوں، کوئی بڑی مہم سر کر کے۔ خود مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں ایک عرصے بعد انہیں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ان سے رخصت ہوئے ہمیں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ موٹریں ہمیں چھوڑ کے واپس چلی گئیں۔ اندر جا کے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، سب پر کسی لمبے سفر کی تھکن سوار تھی۔ گھر آ کے یہی ہوتا ہے، آدمی چور چور ہونے لگتا ہے۔ ابا جان اور منیر علی نے شیروانیاں اتار دیں، وٹھل اور پیرو نے واسکٹیں، اور اندر داخل ہوتے ہی وٹھل نے مارٹی کو حقہ تیار کروانے کا حکم دیا۔ عمارت کے سامنے وسیع سبززار پر بیت کی کرسیاں رکھی تھیں۔ اس سلسلہ میں دھوپ کچھ اوپر چلی گئی تھی اور باہر کا منظر خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب سبزے پر آ گئے۔ ٹنگو وٹھل کے پیر دبانے لگا، ملازم چائے لے آئے اور ساتھ میں بہت سا سامان۔ مارٹی، جمرو، شامو اور ٹنگو اس طرح ہماری پذیرائی کر رہے تھے جیسے ہم ان کے مہمان ہوں۔
مارٹی تو پاگل سا ہو گیا تھا، ناچا ناچا پھر رہا تھا، کبھی میرے پاس آتا تھا، کبھی زور اور کانتے کے پاس جاتا تھا، کبھی وٹھل اور پیرو کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا۔ پہلے یہ سبزہ سار ایسا ہرا بھرا نہیں تھا، سب کچھ دھلا دھلا رنگا رنگا نظر آ رہا تھا۔ چبوترے کی سیڑھیوں پر گملوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی، گملوں پر تازہ تازہ سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ وہ چاروں ان دنوں شاید پھولوں پودوں ہی کا کام کرتے رہے تھے۔ حویلی کے ملازم بھی ان سے بہت مانوس معلوم ہوتے تھے، اشاروں پر دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ بیت کی بڑی گول میز پر انہوں نے کھانے پینے کے سامان کا انبار لگا دیا تھا۔ سب کھانے پینے میں مصروف تھے کہ مارٹی میرے پاس چلا آیا اور سبزے پر میرے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے تپاک کے جواب میں ہر بار مسکرانے کی کوشش کی تھی اور اسے اپنے بازو میں زور سے بھینجا بھی تھا، لیکن مارٹی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ چپکے سے کہنے لگا، کیوں راجہ استاد، ابھی تم ٹھیک تو ہے؟ ہاں مارٹی، بالکل ٹھیک، میں نے مستعدی سے جواب دیا۔ ابھی تم اپن کو سب سے الگ لگتا ہے، جب سے آیا ہے اپن نوٹ کر رہا ہے، لگتا ہے تم ابھی ادھر کو واپس نہیں آیا۔ نہیں مارٹی، تھکن کی وجہ سے شاید تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہو، لگتا ہے کئی رات سے سویا بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں نیند بہت کم آتی تھی۔ تم ابھی کچھ بھی نہیں لے رہا ہے؟ چائے جو پی رہا ہوں۔ بولے تو کچھ اور لائے؟ ادھر کک ایک دم فنٹاسٹک حیدرآباد کا ڈشز بناتا ہے، ابھی میٹ ملاوا پوری بنایا ہے، کیا بولتا اس کو وہ جوشیلے انداز میں بولا، ہاں لکمی، میں نے وہاں کھائی ہیں۔ کھایا ہے؟ پھر کیسا لگا تم کو؟ وہ اشتیاق سے بولا، بہت مزے کی بناتے ہیں، ایک چیز کیا سالہ روز نیا آئٹم بنتا ہے۔ ماں قسم اپن سوچتا ہے اگر کچھ دن اور ادھر رہ گیا تو ایک دم کپا ہو جائیں گا۔ وہ عجیب انداز سے منہ پھلا کر بولا، گول گپا مافک۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مارٹی کچھ یہی جتن کر رہا تھا، میں اسے کس طرح کہتا وہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرے۔ مارٹی نے وہ آنکھیں نہیں دیکھی تھی، میں اسے کیا بتاتا کہ وہ آنکھیں راستے بھر میرا تعقب کرتی رہی ہیں، برجیز کی بڑی بڑی ڈوبی ڈوبی آنکھیں۔ میں نے یہاں آ کے سب بھلا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آنکھیں یہاں بھی مجھ سے دور نہیں ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بس چھلکا ہی چاہتی ہیں۔ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لرزہ سا ہونے لگتا ہے، مجھے یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ خود سامنے آئی تھی اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ مجھے کچھ دیر تو رکنا چاہیے تھا، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ میرے جی میں آتا تھا کہ فوراً یہاں سے واپس چلا جاؤں اور جا کے صرف ایک بار اسے ملنے کی کوشش کروں۔ میں نے مارٹی سے معذرت کرنی چاہی تو وہ اور میرے پیچھے پڑ گیا۔ اندھیرا نہیں ہوا تھا، لیکن سبززار کے تمام کمکمے روشن کر دیے گئے تھے۔ اس وقت وہاں سبھی موجود تھے۔ چائے کے بعد کانتے نے چاندی کی منقش ڈبیا اور چمکتا ہوا رنگین بٹوا نکالا تو سب حیران رہ گئے۔ ڈبیا میں پان بھرے ہوئے تھے، وہ یقیناً انہیں حویلی سے لایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وٹھل اور پیرو کی آنکھوں میں سرخی آتی، کانتے نے خود ہی وضاحت کر دی کہ چلتے وقت اس نے کسی خادم سے پان کی فرمائش کی تھی۔ خادم اندر سے واپس آیا اور اس نے یہ ڈبیا اور بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ کانتے نے لوٹانا چاہا، لیکن خادم نے انکار کر دیا کہ راستے میں بھی پانوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کانتے نے سب کو چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا ایک ایک پان کھلایا۔ ابا جان اور منیر علی نے بھی منع نہیں کیا۔ مارٹی منتظر ہی بیٹھا تھا کہ سب ذرا فراغت سے بیٹھیں گے تو وہ زبان کھولے گا۔ سب ٹانگیں پھیلائے سستا رہے تھے۔ ٹنگو ابھی تک وٹھل کے پیر دبا رہا تھا اور وٹھل حکے کی نہ منہ میں لگائے جانے کس خیال میں گم تھا کہ مارٹی کی آواز پر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ مارٹی نے لفظ چباتے ہوئے ابا جان کو بتایا کہ اس دوران کئی آدمیوں سے ملنے آئے تھے۔ کیا بولتا ہے رے؟ وٹھل نے دھمکتی آواز میں پوچھا۔ مارٹی سٹ پٹا گیا۔ تم لوگ کے جانے کے اگلے ہی دن وہ ادھر آیا، ایک بڑی عمر کا، دوسرا بیچ کا، دونوں اپن کو ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا۔ دادا بولتا تھا کہ ابا سے ملنے کا ہے۔ کھل کے بول رہے؟ وٹھل نے درشتی سے کہا۔ میرا نام لے رہے تھے؟ ابا جان نے بے چینی سے پوچھا۔ وہی نام جو آپ نے ادھر ہوٹل میں لکھوایا تھا، اکبر علی خان۔ کیا وہ ہوٹل کے آدمی تھے؟ اپن نے پوچھا تھا، مارٹی سہمی ہوئی آواز میں بولا، پر وہ لوگ بولا کہ اپن کو بابا سے خاص کام ہے۔ اپن نے پوچھا کون سا کام؟ بولا انہی کو بولنے کا ہے۔ اپن بولا وہ ادھر شہر میں نہیں ہے، آئے گا تو ایک دم بولے گا۔ دوسرے دن شام کو پھر آیا، تیسرے دن پھر اور لوگ آیا۔ اور لوگ؟ وٹھل نے تندی سے پوچھا۔ اور کون لوگ؟ وہ دوسرا تھا دادا، وہ بھی ایسے ہی بولتا تھا، پھر دونوں کا آنا بند ہو گیا۔ ابھی 3 دن پہلے پھر ادھر کو آیا تھا، پہلے والا، مارٹی نے کسمساتے لہجے میں بتایا۔ اس نے ان کی ٹو لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ انہیں صرف ابا جان سے کام ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ پھر آ جائیں گے۔ پہلے دن اس نے چائے وغیرہ سے ان کی توازو کی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران مارٹی سے ابا جان کی سکونت وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ مارٹی کے بقول اس نے کوئی واضح بات نہیں بتائی۔ وکا جی ہوٹل کے رجسٹر میں ابا جان نے اپنے متعلق جو قوائف درج کرائے تھے اسے ان کا خیال تھا۔ مارٹی نے ان کے سامنے
اسی تشویش کے اظہار میں ممکنہ طور پر اجتناب ہی کیا تھا۔ جس طرح وہ نرمی اور شگفتگی سے گفتگو کرتے رہے تھے، مارٹی نے بھی ان سے یہی کچھ سلوک کیا تھا۔ پیرو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں کے حلیے عام حیدرآبادی لوگوں جیسے تھے اور وہ کم از کم اڈے سے وابستہ لوگ معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ چلت پھرت کے آدمی نظر آتے تھے، تیز ترار، مفاہمت پسند اور آدمی کو باتوں میں اڑانے والے۔ مارٹی کہنے لگا اسے سادہ لباس والوں کا شک بھی ہوا تھا، لیکن ان کی وضاحت پولیس والوں سے بہت مختلف تھی۔ سب کو چپ لگ گئی تھی۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی سادگی سے مارٹی نے کہہ دی تھی۔